الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون پچھلی آیات میں عرض کیا گیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی پھر جاتا ہے کفر اور شرک کی طرف تو اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ ہمیشہ ہمیش رہنے کی جو جگہ ہے وہ ہے آخرت، دنیا ہے مسافر خانہ، 4 دن کی زندگی ہے، پہلے بھی نہیں تھا اور بعد میں بھی نہیں رہے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مسافر خانے پر لوگ آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہی حال ہے دنیا کا۔ ہمیشہ رہنے کا جو مقام ہے وہ ہے آخرت۔ اس لیے مومن کی جو فکر ہوتی ہے وہ آخرت کی ہوتی ہے۔ دنیا کی پریشانیاں ہوں یا دنیا کا آرام و راحت ہو، یہ سب فانی ہے۔ بڑی خوشحالی ہے، بہت عیش ہے، 4 دن میں وہ بھی ختم ہو جانے والا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ مصیبت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، وہ بھی ٹل جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہاں کوئی چیز جاویدانی نہیں ہے، آنی ہے اور جانی ہے۔ اس لیے مومن کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے دکھ اور تکلیف کو، آرام اور راحت کو چند روزہ چیز سمجھتا ہے، اس لیے اس کی طرف اس کو توجہ نہیں ہوتی اور اس کا بہت زیادہ فکر نہیں ہوتا ہے مگر بقدر ضرورت، اس لیے نہیں کہ اس کو ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے۔ تو ایمان سے وہ جاویدانی راحت حاصل ہوتی ہے جو آخرت کی زندگی میں ملے گی۔ تو مومن کی نظر آخرت پر ہونی چاہیے، اور جو لوگ ایمان میں آئے اور ایمان میں آنے کے بعد پھر واپس ہو گئے، چاہے وہ کسی کے لالچ دینے سے ہو، چاہے وہ کسی کے ڈرانے اور دھمکانے سے ہو، چاہے وہ شکوک و شبہات کی بنا پر ہو، جس طرح سے بھی ہو، اس کا واپس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دنیا کی راحت کو اور دنیا کے آرام کو آخرت کی راحت پر ترجیح دیتا ہے، اور یہ ترجیح دنیا جو ہے یہ ترجیح دینے کے قابل چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد آج میں فرمایا جا رہا ہے
کہ جو لوگ فتنے میں مبتلا ہوئے، فتنے میں مبتلا ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کو اور دنیا کے لوگوں کو آپ کی کسی چیز سے پریشانی نہیں، آپ چاہے جو کریں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایمان لا لے اور دائرہ اسلام میں آ جائے، اسلام قبول کر لے، تو دنیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ان کو اس سے زیادہ پریشانی اور کسی چیز سے نہیں ہے، اس لیے دباؤ ڈالتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، حیران کرتے ہیں۔ تو جو کمزور ایمان والے ہیں بسا اوقات مجبور ہو کر وہ پھر جاتے ہیں۔ بعض لوگ کمزور دل کے ہوتے ہیں، ایمان میں تو کوئی کمزوری نہیں ہوتی، مگر جسم کمزور ہوتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے، وہ اذیتیں برداشت نہیں کر پاتے، تو مجبور ہو کر کے وہ ظاہری طور پر اسلام چھوڑ بیٹھتے ہیں، گویا ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے واقعات ابتدائی اسلام میں بھی پیش آئے اور آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ وہ راہ ہے جس میں قدم رکھنے کے بعد ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو لوگ غیر مسلم گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، اگر اللہ ان کے دل کی آنکھ کھول دے اور وہ اسلام کی طرف جھک جائیں، تو پھر دیکھیے کہ دنیا کے لوگ ان کو کس طرح سے پریشان کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، کوئی حد نہیں رہ جاتی۔ تو بعض لوگ کمزور دل ہونے کی وجہ سے، عزم و ہمت کی غیر پختگی کی وجہ سے وہ پھر جاتے ہیں، مگر دل میں ان کے ایمان کا نور ہوتا ہے، سمجھے؟ دل میں ان کے ایمان کا نور آ جاتا ہے، تو دل سے تو نہیں پھرتے، مگر ظاہری طور پر وہ پھرا ہوا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں ایمان کی چاشنی پہنچ چکی ہے اور ایمان سے لگاؤ ان کو پیدا ہو چکا ہے، ایمان کی حقیقت کو وہ سمجھ چکے ہیں، تو ظاہری طور پر بھلے پھر جائیں، مگر دل سے ان کو کڑھن رہتی ہے، پریشان رہتے ہیں۔ جبلہ ابن ایہم نام کا ایک شخص تھا جو غیر مسلم تھا۔ صحابہ کا کوئی گروہ وہاں تک پہنچ گیا اور اسلام سمجھنے کا اسے موقع ملا، مسلمان ہو گیا۔ تھا وہ اپنے علاقے کا راجا، اس زمانے میں سردار یا بادشاہ کہلاتے تھے لوگ، مگر شکل اس کی وہی تھی جو رجواڑی کی ہوتی تھی، ایک ایک قبیلے کا، ایک ایک علاقے کا ایک ایک سردار ہوتا تھا، ایک ایک بادشاہ ہوتا تھا، تو ان کی حیثیت ایک رجواڑی کی تھی۔ جبلہ مسلمان ہو گئے، ریاست چھوٹ گئی، حکومت ہاتھ سے جاتی رہی، یہاں رہنے لگے، گئے حج کے لیے۔ حج کے دوران
یہ جو لنگی باندھے ہوئے تھے اس پر کسی طواف کرنے والے کا پیر پڑ گیا، لنگی کھسک گئی۔ تو چونکہ بادشاہت کیے ہوئے تھے، راجا تھے، اس لیے اپنے غصے کی تاب نہیں لا سکے، لوٹ کر کے اس طواف کرنے والے کو ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ زمانہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ وہ بیچارہ دیہاتی جو طواف کر رہا تھا اس کو انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ وہ گیا اور امیر المومنین کے دربار میں نالش کر دی کہ طواف کے دوران میں جبلہ ابن احم نے مجھ کو تھپڑ مارا۔ حضرت امیر المومنین کے دربار میں تو انصاف تھا، حضرت نے بلوایا، کیوں جبلہ تم نے کیوں ایسی حرکت کی؟ کہا انہوں نے میری لنگی پر پیر رکھ دیا، میری لنگی سرک گئی، غصے کی وجہ سے میں نے مار دیا۔ حضرت نے فرمایا لنگی کھسک گئی تو تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ ایک بات، دوسرے طواف کرتے ہوئے جہاں سینکڑوں آدمی طواف کر رہے ہیں، کوئی کسی کی لنگی کھولنے لگتا ہے؟ جان بوجھ کر کے تھوڑے قدم رکھتا ہے، وہ تو انجانے میں بے ارادہ پیر پڑ گیا ہوگا، سب چل رہے ہیں چلتے ہوئے پیر پڑ گیا ہوگا، تو نے تھپڑ مارا کیوں؟ پھر حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ جیسے تم نے تھپڑ مارا ہے ایسے ہی یہ بھی تمہیں تھپڑ مار کر کے اپنا بدلہ لے گا، اس لیے کہ شریعت کا حکم یہی ہے، اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارے تو قاضی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ آدمی بھی تھپڑ مار کر کے اپنا بدلہ لے گا۔ چنانچہ دیہاتی کو حکم دیا کہ تم بھی تھپڑ مارو اس کو اور اپنا بدلہ لے لو۔ یہ فیصلہ امیر المومنین کا ہوا اور جبلہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اس لیے کہ ابھی تک تو رجواڑی کا نشہ تھا نا، اپنا حکم چل رہا تھا اور وہاں شریعت کی ماتحتی قبول کرنی پڑی، بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا میں راجا اور یہ پرجا مارے راجا کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی جو نشہ پرانا چڑھا ہوا تھا اس نشے کی بنیاد پر بھاگ کھڑا ہوا یہاں سے اور بھاگ گیا اپنے قبیلے میں، جہاں کا وہ بادشاہ تھا وہاں چلا گیا۔ جب یہ پہنچا تو وہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی، تمام لوگ خوش ہو گئے کہ یہ تو مسلمان ہو کر کے چلے گئے تھے، واپس آ گئے، بہت خوشیاں منائی گئیں اور دوبارہ اس کو پھر عہدے کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اب پھر بادشاہ بن گیا اپنے علاقے کا۔ کچھ زمانے کے بعد حضرات صحابہ کا کوئی قافلہ ادھر گیا ہوا تھا، اس کو معلوم ہوا کہ صحابہ آئے ہوئے، بلوایا دربار میں، اور بلوانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کی تھی مگر میں بڑا ناقدرہ ہوں، میں نے اس کی قدردانی نہیں کی، لیکن قسم خدا کی جب سے میں مدینہ چھوڑ کر کے یا مکہ چھوڑ کر کے واپس اپنے گھر آیا ہوں تو مجھے مل تو گیا سب کچھ، بادشاہت مل گئی، وزارت مل گئی اور دولت مل گئی، ملک مل گیا، سب کچھ مل گیا، مگر میرے دل کو ایمان لانے کے بعد جو سکون ملا تھا وہ سکون میرا چھن گیا، مجھے کسی کروٹ اطمینان نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی دنیا آخرت دونوں تباہ کر لیا۔ اگر آپ لوگ چلے جاتے اور امیر المومنین سے درخواست کرتے کہ امیر المومنین
مجھ کو بلا لیں تاکہ کل یہ کہنے کا کسی کو موقع نہ ملے کہ خود سے گیا، ہماری رجواڑی ٹھاٹھ ہمارا برقرار رہے۔ امیر المومنین مجھ کو بلا لیتے تو میں مدینے آ جاتا اور میں پھر مسلمان ہو جاتا۔ اب اس زمانے میں قافلے کافی وقت لگتا تھا چلنے میں، ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پہنچنے میں وقت لگتا تھا۔ اب یہ قافلہ جس ضرورت سے گیا رہا ہوگا، اپنی ضرورت پوری کیا، واپس آیا تو امیر المومنین سے جا کر کے عرض کیا کہ حضرت جبلہ ابن احم جو یہاں سے بھاگ کر کے واپس چلا گیا تھا اپنے ملک میں، وہ بہت پریشان ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کا جو نور مجھ کو ملا تھا، ایمان کی جو دولت ملی تھی، جب سے میں واپس آیا ہوں مجھے اپنے دل میں تاریکی محسوس ہو رہی ہے اور مجھے کسی کروٹ سکون نہیں ہے۔ اگر امیر المومنین مجھے بلا لیتے تو میں حاضر ہو جاتا، تاکہ یہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملتا کہ خود گیا، بلکہ امیر المومنین کے بلانے سے گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اس کے لیے تم نے انتظار کیوں کیا؟ تمہیں اسی وقت اس کو میری طرف سے دعوت دے دینا چاہیے تھا کہ وہ آ جاتا، حاضر ہو جاتا۔ تم نے انتظار کیوں کیا اتنا کہ مجھ وہاں سے آئے، بتایا، اور بتانے کے بعد پھر جاؤ گے تب اس کو بلاؤ گے، اس میں تو بہت دیر لگ جائے گی۔ اسی وقت تم کو بلا لینا چاہیے تھا میری جانب سے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب کی جانا ہوگا تو میں بلا لاؤں گا۔ جب دوبارہ یہ قافلہ وہاں پہنچا تو اتفاق کی بات جب اس شہر میں پہنچا جہاں وہ آباد تھا، تو پہلے زمانے میں شہر میں چاروں طرف سے ایک جہاں شہر کی دیوار ہوتی تھی، اس کو سور البلد کہتے تھے۔ جب یہ لوگ اس گیٹ پر پہنچ رہے تھے جو شہر کی دیوار تھی، تو جبلہ کا جنازہ نکل رہا تھا، سمجھے؟ ایمان کی چاشنی اگر مل گئی تو پھر ایمان کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا، سمجھے؟ تو جو لوگ کسی کے مجبور کرنے سے پھر جاتے ہیں ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا، وہ اپنی ساری دنیا قربان کر دیں گے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ میں سے ہیں، روم کے رہنے والے ہیں، مکے کے قریشی نہیں ہیں، رومی ہیں۔ جب حکم ہوا کہ جو لوگ مکے میں ہیں سب ہجرت کر کے مدینے پہنچیں، اور اس وقت یہ حکم عام تھا سارے مسلمانوں کے لیے، جہاں کہیں بھی ہو اگر تمہیں ایمان مل گیا ہے تو ہجرت کر کے مدینہ پہنچو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، دین تو سیکھنے کی چیز ہے جو گھر بیٹھے ملنے والی ہے نہیں، اور سکھانے والا مدینے میں ہے، تو جس کو بھی ایمان مل جائے مدینے پہنچو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کے دین سیکھو۔ یہ حکم تھا، اس زمانے میں ہجرت فرض تھی۔ حالانکہ ظاہری اسباب میں مدینے کے اندر آنے والے مسلمانوں کے لیے راحت رسانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ وہاں کوئی لنگر چل رہا تھا کہ چاہے جہاں سے آؤ کھانا پکا پکایا ملے گا، نہ کوئی پوچھنے والا تھا، اور نہ کوئی کاروباری جگہ تھی کہ جہاں پہنچنے کے بعد آدمی اپنے کاروبار میں لگ جائے گا۔ ذرائع معاش بھی وہاں کچھ زیادہ نہیں تھے، سوائے اس کے کہ حضرات انصار کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وہ محبت پیدا کر دیا تھا کہ جو لوگ ایمان لا کر کے مدینے آتے تھے تو حضرات انصار جو کھاتے تھے وہ ان کو کھلاتے تھے، یہ ان کی خدمت تھی۔
یہ ان کا تعاون تھا دینداروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ باقی ظاہری اسباب میں کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاؤں گا تو وہاں میرے لیے سارا انتظام رہے گا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں ہجرت کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر حکم تھا اللہ پاک کا کہ جو آدمی جہاں کہیں بھی ایمان لائے وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اور اس زمانے میں یہ بات اس قدر علامت بن چکی تھی کہ جو باہر سے مدینے میں آ جائے گویا وہ ایمان والا ہے، اور جو مدینے میں رہتے ہوئے مدینے سے واپس چلا جائے تو اس کو ایمان سے پھرا ہوا سمجھا جاتا تھا، گویا ایمان و کفر کی علامت بن گیا تھا مدینے میں آنا۔ مدینے آیا وہ گویا مومن ہے، مدینے سے چلا گیا چاہے جتنا بڑا ایمان کا دعوے دار ہو مگر اب اس کے ایمان کا بھروسہ نہیں، ایمان سے خارج سمجھا جاتا تھا۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے۔ حضرت صہیب یہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، مکے میں رہ رہے تھے، ہجرت کرنے کا حکم آ گیا، سارے صحابہ ہجرت کر رہے تھے، حضرت صہیب رومی بھی ہجرت کے ارادے سے نکلے۔ یہ تاجر آدمی تھے، مکے میں ان کی اچھی خاصی تجارت تھی، روپیہ پیسے میں بھی یہ کسی سے کم نہیں تھے، اچھی خاصی رقم دولت تھی ان کے پاس۔ ایک گٹھری میں باندھا، اس زمانے میں یہی تھا، کوئی بینک تھوڑے تھا، گٹھری میں باندھ کر کے اپنا لیا، اونٹ پر سوار ہوئے اور چلتے بنے۔ راستے میں لوگوں نے پوچھا کہ صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے جا رہا ہوں، سرکار کے پاس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ یہاں کے غنڈوں کے سرغنہ لوگ تھے، انہوں نے کہا صہیب ہم تم کو جانے نہیں دیں گے۔ یہ بھی مصیبت تھی اس وقت کہ کوئی ہجرت کر کے جانا چاہے تو جانے نہیں دیتے تھے، بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے۔ اب حضرت صہیب کا راستہ روک کر کے کھڑے ہو گئے، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں جانے دو گے بھائی؟ میں اپنے اختیار کا مالک نہیں ہوں، میں جہاں چاہوں وہاں جاؤں، جہاں چاہوں وہاں رہوں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ کہنے لگے تم محمد کے پاس جا رہے ہو اس لیے تم کو نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب روم کے رہنے والے تھے، تیر اندازی اور تلوار کے مشاق تھے۔ انہوں نے کہا سن لو، یہ دیکھو میرے جھاوے میں تیر رکھے ہوئے ہیں، تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، ایک تیر بھی جب تک رہے گا میں تم سے لڑوں گا اور تم میرے قریب آ نہیں پاؤ گے۔ میں مکے کا قریشی نہیں ہوں، میں روم کا رہنے والا ہوں، میں تیر انداز ہوں۔ دھمکایا انہوں نے، کہنے لگے وہ چاہے جو ہو جائے لیکن ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ تو حضرت صہیب رومی نے پینترا بدلا، انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تم کس شرط پر مجھ کو جانے دینا چاہتے ہو؟ مجھے جانے دو، جو شرط کہو میں وہ پوری کر دوں۔ انہوں نے کہا یہ جو دولت لیے ہوئے ہو تم، درہم اور دینار تمام لیے ہوئے ہو، یہ ہم کو دے دو تو ہم تم کو جانے دیں گے، نہیں تو نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی نے وہ گٹھری اٹھا کے پوری گٹھری پھینک دیا۔ اگر تمہیں اسی کی ضرورت ہے، تمہیں صرف مال چاہیے، لے جاؤ مال۔ پوری زندگی کی کمائی حضرت صہیب رومی نے گٹھری میں باندھ رکھا تھا، اٹھا کر کے پھینک دیا ان کی طرف، کہا لے جاؤ مگر مجھے جانے دو۔ پوری زندگی کی کمائی دے دیا اور چلے گئے۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے جب ایمان کی قیمت ساری دنیا سے زیادہ ہوگی، تب آدمی ایسا قدم اٹھائے گا۔ اس کے پہلے آدمی تو دنیا میں مال ہی کو اپنی اصل زندگی سمجھتا ہے، پوری زندگی کا ماحصل مال کو سمجھتا ہے، مال ہی کے لیے جیتا ہے، مال ہی کے لیے مرتا ہے۔ دنیا کی نگاہ یہ ہوتی ہے،
مگر مومن کی نظر میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، دنیا اس کی آخرت بنانے کے لیے ہے، اور اگر آخرت میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہو دنیا تو ایسی دنیا کو مومن پھینک دیتا ہے۔ تو حضرت صہیب رومی نے گٹھری پھینک دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ ہجرت کر رہی تھیں، مکے والوں کو پتہ چل گیا، آ کر کے راستے میں کھڑے ہو گئے لاٹھی لے کر، ہم نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ نے کہا بھائی کیوں نہیں جانے دو گے؟ کیا مجھے اس کی آزادی حاصل نہیں ہے؟ تم چاہے جہاں جاؤ، میں نہیں جا سکتا ہوں؟ میں جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ تم جاؤ تو جاؤ، مگر یہ جو ام سلمہ کو لے جا رہے ہو، ام سلمہ ہمارے یہاں کی لڑکی ہے، تم جاؤ تو جاؤ، تمہارے ساتھ ہم اپنی لڑکی نہیں جانے دیں گے۔ اب ام سلمہ رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، بچہ چیخ رہا ہے جو ساتھ میں ہے، ایک نہیں مانا، کسی نے چھین لیا ام سلمہ کو۔ ابو سلمہ تنہا مدینے گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ حالات پیدا کیے کہ ام سلمہ پھر پہنچی مدینے، لیکن اس وقت نہیں جانے پائی۔ بڑی بڑی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں ایمان کی خاطر، اور ایمان جب آ جاتا ہے قلب کے اندر تو قربانیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ قربانی مشکل اس کے لیے ہے جس کو ایمان کی چاشنی نہیں ملی، ان کے لیے ہر قربانی دشوار ہے، مشکل ہے، مگر ایمان کی چاشنی جسے مل چکی ہے اس کے لیے کوئی قربانی مشکل نہیں ہے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات پیش آئے۔ بعض لوگ مجبور ہو کر دوسروں کے ڈر سے ایمان لانا چاہتے تھے مگر ایمان نہیں لا سکے، مگر ان کا دل مضطرب تھا، دل میں بے چینی تھی، جب موقع ملا تب وہ ایمان لے آئے۔ انہی کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی اور دین کی اشاعت میں کوشش کی اور اپنے ایمان پر جمے رہے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا مطلب؟ اگر درمیان میں مدینے نہیں جا سکے، ایمان لائے مدینے نہیں جانے پائے، لوگوں نے راستہ روک لیا یا اور کسی وجہ سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر، لوگوں کے شک میں ڈالنے کی وجہ سے شک کا شکار ہو کر واپس مدینے سے مکہ واپس چلے گئے، جو علامت تھی ان کے ایمان سے پھر جانے کی، اگر بعد میں وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں اور ہجرت کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے اس گناہ کو بخش دے گا۔ وہ رکاوٹ دور ہو جائے تو فوراً وہ ایمان میں آ جائیں، تو یہ درمیان میں جو غلطی ہوئی ہے، درمیان میں جو یہ کوتاہی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا۔ یہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ایک شخص مدینے میں تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرد۔ یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی تو حضور اس سے وحی کے الفاظ لکھوایا بھی کرتے تھے۔ بہت سے لکھنے والے تھے، ان میں سے ایک شخص یہ بھی تھا کہ کچھ دنوں مدینے میں رہا، لیکن لوگوں کے شک ڈالنے کی وجہ سے اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اور پھر یہ مدینہ چھوڑ کر کے مکے چلا گیا۔ مکے جانا، میں نے بتایا اس زمانے میں مدینے سے مکے چلا جانا اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ گویا وہ ایمان سے پھر گیا، یہ مکہ چلا گیا۔ اس کے بعد مکہ فتح ہوا، جو لوگ مکے میں گرفتار کیے گئے تھے ان کے اندر یہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرد بھی تھا، گرفتار ہوا، لیکن گرفتاری کے بعد
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو امن دے دیا۔ حضور کی جانب سے تمام حضرات صحابہ کو یہ اعلان عام تھا کہ اگر کوئی ادنا درجے کا، معمولی درجے کا مسلمان بھی کسی کو امن دے دیتا ہے تو اس کا امن قبول کیا جائے گا، اس کو امن سب کی جانب سے دے دی جائے گی، پھر اس کو کوئی آدمی اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ تو حضرت عثمان نے اس کو امن دے دیا۔ جب حضور کو معلوم ہوا، حضور نے کہا ٹھیک ہے، تم نے امن دے دیا، ہم نے بھی امن دے دیا۔ حضور کے یہاں اتنی بڑی گنجائش تھی کہ اگر ایک عورت کسی آدمی کو امن دے دے، چاہے جتنا بڑا مجرم ہو، اگر وہ امن دے دے تو اس کو پروانے امن سب کی جانب سے مل جاتا تھا، پھر کوئی آدمی اس کو چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ ان کو بھی امن مل گیا۔ جب امن مل گیا تو انہوں نے آ کر کے اسلام قبول کر لیا، اور لکھا ہے مفسرین نے کہ بڑے اچھے مسلمانوں میں گزرے، ایمان قبول کر لیا۔ اسی طرح سے عامر حضرمی، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام جبر تھا، اس نے ایمان قبول کر لیا تھا، مگر عامر حضرمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام کو اتنا مارا، اتنا ستایا کہ وہ بیچارہ حضور کا ساتھ چھوڑ کر کے بیٹھ گیا، گویا ایمان سے پھر گیا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد میں حضرمی خود مسلمان ہو گئے، اور جب حضرمی مسلمان ہوئے تو وہ غلام جو تھا وہ بھی پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا، چونکہ دل میں تو خواہش پہلے ہی سے تھی، مجبوری کی وجہ سے وہ پھرے تھے، یہ مجبوری دور ہوئی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آقا بھی مسلمان ہو گیا اور غلام بھی مسلمان ہو گیا، اور دونوں مسلمان ہو کر کے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے آئے ہیں۔ یہ اس قسم کے بہت سارے واقعات ہوئے، اسی پر یہ آیت نازل ہوئی، گویا یہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کے ستانے کی وجہ سے یا کسی سبب سے درمیان میں پھر جائے ایمان لانے کے بعد، اور اس کے بعد ایمان کی طلب اور ایمان کی تڑپ اس کے دل میں موجود رہے، اور پھر جب موقع نارمل ہو تو پھر وہ اسلام کے دامن میں آ جائے، تو یہ درمیان کا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ اس بخشش کا اعلان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا گیا پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد اور اشاعت دین کی کوشش کرتے رہے، اپنے ایمان پر جمے رہے ہیں، اور رجوع کر لیا مدینے کی طرف، رجوع کر لیا ایمان کی طرف، رجوع کر لیا اللہ کی طرف اور اللہ کی شریعت کی طرف، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، بخش دے گا ایسی غلطیوں کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔